السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ روگی کی ایپیسوڈ 6 ملاحظہ فرمائیے۔ صبح کا نور پوری طرح پھیلنے سے پہلے میں اپنے مکان میں واپس آ گیا۔ جیون لال باہر لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ اندر سریتا میرے بستر کے قریب زمین پر لیٹی تھی۔ میں نے جھکے ہوئے انداز میں اپنے بوجھل وجود کو اپنے بستر پر گرا دیا۔ رات بھر جاگتے رہنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ میں نے سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کر لی۔ ابھی پوری طرح سو نہیں پایا تھا کہ معاون میری آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ میں نے اپنے مختصر مکان میں منورما کو تلاش کیا۔ وہ موجود نہیں تھی۔ صبح ہی سے وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی اور رات گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ منورما تمام رات میری کٹی سے باہر رہی تھی۔ وہ میری عزیز زار نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس وقت مجھے کٹی سے اس کی غیر حاضری کھٹک رہی تھی۔ میں نے سریتا پر نظر ڈالی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر محو خواب تھی۔ میں باہر آ گیا۔ جیون لال کو جگا کر اسے منورما کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بھی کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔ مجھے جیون لال کے جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی۔ اس نے نہایت سادگی سے کہا تھا کہ منورما کو اس نے بھی صبح سے نہیں دیکھا۔ کوئی بات ایسی ضرور تھی جو مجھے اندر ہی اندر الجھا رہی تھی۔ چنانچہ میں نے جیون کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں منورما کہاں جا سکتی ہے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں مہاراج؟ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا مہاراج، جیون لال نے ذرا مدھم لہجے میں جواب دیا۔ اس بار اس کے لب و لہجے سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن کسی خوف کی وجہ سے زبان کھولنے سے مجبور ہے۔ جیون لال، میں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے کہا، میرا قیام تمہارے رشی پور میں 2 روز اور ہے، اس کے بعد میں شہر چلا جاؤں گا۔ کیا مہاراج منوہر داس نے اجازت دے دی ہے؟ جیون لال نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ میں نے بدستور سنجیدگی سے جواب دیا۔ مہاراج، جیون لال ہاتھ باندھ کر بولا، تم نے مجھے نیا جیون دان کیا ہے، میری کھوئی ہوئی شکتی مجھے واپس لٹائی ہے۔ میں اب سارا جیون تمہاری سیوا میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میری پرارتھنا ہے مہاراج کہ تم رشی پور سے جاؤ تو اپنے اس سیوک کو اپنے ساتھ لے چلو۔ میں جانتا ہوں جیون لال کہ تم میرے سچے سیوک ہو، لیکن شاید منوہر داس تمہیں رشی پور سے جانے کی اجازت نہ دے۔ تم کہو گے تو مہاراج اوشیہ راضی ہو جائیں گے۔ جیون لال نہایت عاجزی سے بولا، مجھے نراش نہ کرنا مہاراج، تمہارے بغیر رشی پور میں اب میرا جی نہیں لگے گا۔ کل رات یہاں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جیون لال کو اپنے حق میں ہموار کر کے دوبارہ کریدا۔ اس نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیے خاموش رہا، پھر دبی زبان میں بولا، مجھے خود اچنبھا ہوا مہاراج کہ مہان پجاری نے انسپیکٹر کو اتنی ڈیل کس طرح دے دی۔ میں سمجھا نہیں جیون لال، میں نے حیرت سے کہا، جب مہاراج منوہر داس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اسے انسپیکٹر کو کشٹ دینے یا اس سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہاراج، جیون لال میری بات کا جواب دینے کے بجائے پھر گڑ گڑانے لگا، میں رشی پور میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا یا پھر مجھے شراب دے کر جیون روگ سے آزاد کر دینا۔ جیون لال، میں نے اسے گھورتے ہوئے دبی زبان میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے بات کرتے ہوئے خوفزدہ ہو۔ مہان شکتیاں تمہارے چاروں سمت اپنا جال پھیلائے رہتی ہیں مہاراج، جیون لال نے کہا۔ جو منوش کے من کا حال جان سکتا ہو وہ سیوکوں کی باتیں بھی سن سکتا ہے۔ اسی کارن میں تم سے بنتی کر رہا ہوں مہاراج کہ مجھے اپنے چرنوں سے دور مت کرنا۔ میں تمہاری باتوں کا مقصد سمجھ رہا ہوں جیون لال، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میں تمام رات ہی سوچتا رہا کہ ہر چمکنے والی شے سونا نہیں ہوتی۔ میں نے جیون لال کے خوف کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلوں۔ جیون لال کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ میں نے حالات کے پیش نظر اس سے کھل کر بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر کٹی کے اندر آ گیا، جہاں خوبصورت سریتا ابھی تک اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ فرش پر محو خواب تھی۔ میں نے اس کے جسمانی خد و خال پر ایک اچرتی سی نظر ڈالی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہی ننگ دڑنگ غلیظ بوڑھا جس نے میرا پہلا جاب مکمل ہونے کے بعد مجھ سے دیوانوں جیسی بے تکی باتیں کی تھی، ایک بار پھر میری نگاہوں کے سامنے آیا تو میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن اس بار بھی میں نے ضبط سے کام لیا۔ میری خون ابلتی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور وہ مجھے مضحکہ خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو وہ ایک چٹان کے قریب تھا، اور جب میں نے اس پر اپنے منتر آزمانے کی کوشش کی تو وہ چل کر چٹانوں کی آڑ میں روپوش ہو گیا تھا۔ اب وہ کھلے میدان میں اچانک میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے جلد بازی نہیں کی۔ چند لمحے تک اسے حقارت سے گھورتا رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، بوڑھے، کون ہے تو اور کیوں تو میرے راستے میں حائل ہو رہا ہے؟ میں تجھے نہیں، ایک روگی کو دیکھ رہا ہوں۔
وہ دیدے نچاتا ہوا اسپاٹ لہجے میں بولا، پھر پاگلوں کی طرح اپنی داڑھی کھجلانے لگا۔ شاید تجھے اپنا جیون پیارا نہیں۔ میرا لہجہ بدستور سرد رہا۔ جو زندگی سے پیار کرتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، اس لیے میں نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ بوڑھے نے اس بار فلسفیانہ انداز اختیار کیا۔ میں اسے حیرت سے گورے بغیر نہ رہ سکا، شاید وہ بھی کوئی سنیاسی تھا۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر پوچھا، کیا تو مجھ پر اپنے مہان ہونے کا رعب جمانا چاہتا ہے؟ جنتر منتر کے روگ نے تیری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ میرا کہا مان تو ریٹ میں لوٹ لگا کر اپنے جسم کا میل کھرچ ڈال۔ دیوانے، میں نے غصے سے کہا، کیا تجھے خبر ہے کہ تو اس سمے کس سے بات کر رہا ہے؟ چڑھتی ندی کے دارے ٹوٹتے ہیں تو کناروں کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بوڑھے نے حقارت سے کہا، ابھی تو مقدار سے دور ہے، کناروں کی طرف واپس چلا جا ورنہ غرق ہو جائے گا۔ میری شکتی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے اسے للکارا۔ وہ ایک لمحے کو خوفزدہ نظر آنے لگا، پھر نہایت رازداری سے بولا، چرس کے دم سے بڑے بڑے غم دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب نشہ ٹوٹتا ہے تو ذہن پر دھند کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ بوڑھے نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کہا، تو بھی دم لگا، سارے غم دھوئیں میں چھپ جائیں گے۔ بوڑھے، کیا موت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے؟ میں نے گرج کر کہا۔ وہ دیوانوں کی طرح منہ اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا، پھر مجھے گور کر بولا، بزرگوں سے ٹھٹھول کرتا ہے؟ جا، میں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا، میری نگاہوں سے دور چلا جا ورنہ تیری آتما اسی سنسار میں بھٹکتی رہے گی۔ مجھ بوڑھے کے ساتھ نوٹنکی کا تماشا کرے گا؟ دیوانے نے اس بار 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مانی ہیز لہجے میں کہا۔ اپنے چوہوں پر بڑا گمنڈ ہے تجھے، یاد رکھ جب موجوں کی طغیانی زور کرے گی تو تیری کشتی میں بھی بمر ہچکولے کھانے لگے گی۔ بوڑھا دیوانوں کی طرح بے تکی ہانک رہا تھا اور میرا خون جوش مار رہا تھا۔ دفعتاً میں نے اسے ٹھکانے لگانے کے ارادے سے اپنا ہاتھ بند کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک خیال تیزی سے میرے ذہن میں ابھرا، کہیں وہ بوڑھا منوہر داس کا کوئی آدمی نہ ہو اور بار بار میرے سامنے آ کر مجھے آزمانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور اسے بور دیکھتے ہوئے کہا، جا، میں اپنے گرو کے شبھ نام پر تجھے क्षमा کرتا ہوں۔ ابھی تک پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے؟ بوڑھا اپنے بالوں کو نوچتا ہوا بولا، لہولہان ہو گیا تو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ رہے گا۔ بڈھے، مجھے پھر غصہ آ گیا۔ میں نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ تو بار بار اس روپ میں کیوں میرے سامنے آتا ہے، پرنتو اب میں تجھے آگیا دیتا ہوں کہ اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آ جا، نہیں تو پچھتائے گا۔ پھر بھونکنے لگا۔ بوڑھا بدستور واہی تباہی بکتا رہا، اب بھی وقت ہے، دم سیدھی کر لے، نہیں تو اپنی شناخت بھی نہ کر سکے گا۔ سن بوڑھے، میں نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا، میں آخری بار تجھے کالی کے شبھ نام پر حکم دیتا ہوں کہ اپنا چولا اتار کر میرے سامنے آ جا، ورنہ میرا شراب بھگتنے کو تیار ہو جا۔ سمجھا؟ تو شاید مجھے بھی روگی سمجھ رہا ہے۔ ہاں، میں سینہ تان کر بولا، مجھے وشواس ہے کہ تو گرودیو کی آگیا سے روپ بدل کر میرا من ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا درا ہے تیرے من کے اندر؟ بوڑھے نے ہاتھ میں چاہ کر کہا، مجھے تو گپ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تیری آنکھیں من کے اندر جھانکنے کی شکتی نہیں رکھتی۔ میں نے تلملا کر کہا، تو اپنا سمے برباد کر رہا ہے، میرا پیچھا چھوڑ دے، اسی میں تیری مکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہان شکتیاں آپس میں ٹکرا جائیں اور تجھے درمیان میں جل کر راکھ ہونا پڑے۔ بڑی دور کی کوڑی لایا ہے۔ بوڑھے نے میرے غصے کو نظر انداز کر کے کہہ لگایا، پھر یکلخ سنجیدہ ہو کر بولا، تھک گیا ہوگا کلانچے برتے برتے، کچھ دیر سستا لے، نہیں تو دم گھٹنے لگے گا۔ مورکھ دیوانے، تو شاید اس طرح نہیں مانے گا۔ میں نے جلا کر ایک منتر کا ورد کر کے اس کی جانب پھونکا۔ میرے بیروں نے اس پر دہکتے ہوئے انگاروں کی بارش کر دی۔ بوڑھا خود کو بچانے کے لیے اچھلنے لگا۔ اسے کرب سے 2-4 دیکھ کر میں ہوش ہو گیا۔ چند ثانیے تک میں اسے اچھل کود کرتے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیوں، کیا اب بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ یہ انگارے تجھے بھی اسی طرح جلائیں گے، تو بھی زندگی میں کبھی چین کا سانس نہیں لے سکے گا، بوڑھے نے حقارت سے کہا اور یکلخت انگاروں کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ مجھے اپنی بینائی پر شبہ ہوا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آیا، اور پھر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور پجاری منوہر داس میرے سامنے کھڑا مجھے حیرت سے گور رہا تھا، شاید ابھی تک خوابناک کیفیت سے دوچار تھا۔ منوہر داس کو سامنے دیکھ کر میں آنکھیں ملتا ہوا تیزی سے اٹھ گیا۔ سریتا میرے سرہانے موجود تھی۔ میں نے منوہر داس کو ہاتھ باندھ کر سلام کیا۔ اس نے سر کی حفیظ جنبش سے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنے علم سے میرے خواب کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کہا کہ مہاراج، میرے بڑے بھاگیہ کہ آج صبح صبح آپ کے درشن ہو گئے۔ بالک، منوہر داس نے مجھے بدستور گورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا،
تیرے کارن مجھے اپنا جاپ ادھورا چھوڑ کر منڈل سے باہر آنا پڑا ہے۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، میں نے وضاحت چاہی۔ جن کے سروں پر دیوی دیوتا کی چھاں ہو وہ من کے بھید کے علاوہ سپنوں کی باتیں بھی دیکھنے اور سمجھنے کی شکتی رکھتے ہیں۔ کیا تو سپنوں میں کسی بوڑھے کو اپنے نش سے شراپ دینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا؟ تم مہان ہو مہاراج، میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ آج پھر وہ مجھے جل دے کر نکل گیا۔ تم اسے میرا کوئی بیر سمجھ رہے تھے، کیوں بالک؟ ہاں مہاراج، میں نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ تم نے اسے میرا من ٹٹولنے کے لیے بھیجا ہے۔ مورکھ، منوہر داس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیا میرے اندر اتنی شکتی نہیں ہے کہ میں تیرے من کا بھید جان سکوں؟ مجھ سے بھول ہو گئی تھی مہاراج۔ جانتا ہے تو وہ کون تھا جو تیرے سپنوں میں تو سے الجھ رہا تھا؟ مجھے تو وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا مہاراج۔ اس دھیان کو من سے نکال دے بالک، منوہر داس نے اس بار اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دیوانہ نہیں تھا، بلکہ تجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہا تھا، پرنتو میرے آنے سے بھاگ گیا۔ مہاراج، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ منوہر داس نے میری بات کا فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیے وہ کسی گہری سوچ میں غرق رہا، پھر بولا، میں اگر اسے نہ جانتا تو جاپ توڑ کر منڈل سے باہر کیوں آتا؟ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ تجھے دھرم کے راستوں سے ہٹانا چاہتا ہے اور روپ بدل بدل کر تجھے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون تھا مہاراج؟ شاید وہ رابرٹ کی آتما تھی بالک۔ اسی کارن تیرے منتر کے بغیر اس کا شریر بسم نہیں کر سکے۔ منوہر داس سنجیدگی سے بولا۔ میری یہ بات گرہ میں باندھ لے بالک، کہ جب تک تو کالی کے لیے ایک اور کٹھن جاپ پورا نہیں کر لیتا، تیرا کوئی جنتر منتر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر وہ دوبارہ تیرے قریب آئے تو اسے دھتکار دینا، کالی اور وشنو مہاراج کے نام کی مالا جپنے لگنا، وہ خود ہی چلا جائے گا۔ اور اگر تم نے اس کی باتوں پر دھیان دیا تو سمجھ لے کہ تو نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ بھی کھو دے گا۔ مہاراج، کیا تم نے اس کی آتما کو قید کرنے کے لیے بھی کوئی اپائے نہیں کیا؟ اس کے لیے سمے درکار ہے بالک، پرنتو وہ میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی آتما ایک نہ ایک دن میری قید میں ہوگی، لیکن جب تک وہ آزاد ہے تجھے بھڑکانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ مجھ پر وشواس رکھو مہاراج، رابرٹ کی آتما تمہارے سیوک کو دھرم کے راستے سے کبھی دور نہیں کر سکتی، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ تو منوہر داس نے اطمینان کی سانس لی اور اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ میں جانتا ہوں بالک کہ تو آتماؤں کے چمتکار سے محفوظ رہے گا، پرنتو ایک گرو کے ناطے سے تجھے اپدیش دینا میرا فرض ہے۔ میں تمہاری باتوں کا دھیان رکھوں گا مہاراج۔ ایک بات اور گرہ سے باندھ لے بالک، منوہر داس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ منوش جب پجاری بن جائے اور پجاری جب مہان شکتیوں کا مالک بن جائے تو اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ جیون کے الجھالوں کو کیول منش کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ دھرتی کی سندرتا اور پاپ اور پن کی باتیں صرف منش کو شبہ دیتی ہیں۔ پجاری پہ شک کرنے لگے اور سیوک اور گرو کے درمیان شبہ کی دیوار کھڑی ہو جائے تو دیوی دیوتاؤں تک پہنچنے کے راستے ادھک کٹھن ہو جاتے ہیں۔ مہان پجاری کو کیول آکاش پر نظر جمائے رکھنی چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں مہاراج، میں نے منوہر داس کی باتوں کا مفہوم بامتے ہوئے دبی زبان میں کہا۔ پھر گفتگو کا رخ بدلنے کی خاطر کہا، مہاراج تمہاری آگیا ہو تو جیون لال کو بھی اپنے ساتھ شہر لے جاؤ۔ میں جانتا ہوں بالک کہ تیرے من میں انتقام کی آگ سلگ رہی ہے اور تو شہر جانے کے لیے بہت بے عقل ہے۔ تو چاہے تو جیون لال کو ساتھ لے جا سکتا ہے، پرنتو جو کچھ میں نے کہا ہے اسے بھی ہمیشہ دھیان میں رکھنا۔ اجیت کمار تمہارا سیوک ہے مہاراج، اس نے جو کچھ پراپت کیا ہے تمہارے کارن پراپت کیا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہاری باتوں کو بلا دوں؟ تیرے بھوش میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں بالک، مجھے وشواس ہے کہ تو اپنے گرو کو کبھی نراش نہیں کرے گا۔ منوہر داس نے مجھے آشیواد دیتے ہوئے کہا اور پلٹ کر دروازے کی جانب چلنے لگا۔ میں منوہر داس کے ساتھ ساتھ باہر تک گیا، جہاں جیون لال سچے پجاریوں کی طرح ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑا تھا۔ منوہر داس نے رخصت ہوتے وقت ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے اپنی نصیحتیں یاد رکھنے کی تاکید کی اور اپنی کٹی کی جانب چل دیا۔ منوہر داس سے شہر جانے کی اجازت مل جانے کے بعد میرے لیے 2 دن 2 سال سے کم نہیں تھے۔ انسپکٹر رحمان کو دیکھ لینے کے بعد میرے سینے میں انتقام کی جو آگ بھڑکی تھی وہ مجھے کسی بھی لمحے اور کسی بھی طرح سے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں سارا دن رشی پور کے کسی ویرانے میں بیٹھا آئندہ کا پروگرام مرتب کرتا اور اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانے کے منصوبے بنایا کرتا۔ جیون لال کسی سچے خدمت گزار کی طرح ہمہ وقت سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ میں نے 1-2 بار اسے ٹالنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار اس کی عاجزی پر مجھے رحم آ جاتا تھا۔ 2 روز میں نے رشی پور کس طرح گزارے یہ کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ منورما اس عرصے میں مجھے نظر نہیں آئی۔ سریتا نے میرے استفسار پر صرف اتنا بتایا تھا کہ اسے منوہر داس نے کسی ضروری کام سے شہر بھیجا ہے۔
میرے جانے کی گھڑی جوں جوں قریب آ رہی تھی، میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ سریتا میرے جانے سے اداس تھی۔ اس نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے چلوں، لیکن میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں بہت جلد رشی پور سے واپس آ جاؤں گا۔ بڑے مندر کا پجاری رام لال بجھا بجھا سا دکھائی دیتا تھا۔ رشی پور کے قیام کے دوران میرے اور رام لال کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ برقرار رہا تھا، لیکن جب سے اسے میری روانگی کا علم ہوا تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزارنے لگا۔ چنانچہ اس وقت بھی جب میں منوہر داس سے شہر جانے کی اجازت لے کر اپنے مکان کی طرف جانے لگا تو رام لال کو اپنا منتظر پایا۔ مجھے دیکھ کر اس نے حسب معمول ہاتھ باندھ کر پرنام کیا، پھر افسردہ لہجے میں بولا، مہاراج، مجھے ابھی جیون لال نے بتایا ہے کہ تم آج جا رہے ہو۔ ہاں رام لال، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، لیکن تم اداس مت ہو، جیسے ہی میرا کام پورا ہوگا میں رشی پور واپس آ جاؤں گا۔ کل کیا ہونے والا ہے مہاراج، یہ کیول بھگوان کے اور کون جانتا ہے۔ رام لال نے میرے ساتھ ساتھ کٹی کی سمت قدم اٹھاتے ہوئے کہا، اگر تمہاری آگیا ہو مہاراج تو ایک بات کہوں۔ تم میرے متر ہو رام لال، جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ رام لال دبی زبان میں بولا، رشی پور میں بات دوسری تھی مہاراج۔ یہاں کچھ پجاری تم سے دور ہوتے ہوئے تمہارے بہت قریب تھے۔ تمہارے اوپر کوئی برا سمے آ جاتا تو تمہارے سیوک تمہارے چرنوں پر اپنا جیون بلیدان کر دیتے، پرنتو شہر میں تم تنہا ہو گئے۔ وہاں پگ پگ پر اپنا دھیان رکھنا اور اپنی چھایا پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ مجھے صرف یہی کہنا تھا مہاراج۔ میں نے بڑے پجاری کے چہرے کے تاثرات کو بغور پڑھتے ہوئے جواب دیا، تم اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتے ہو، لیکن مہان شکتیوں کے خوف سے اپنی زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہو۔ اپنا جیون سب کو پیارا ہوتا ہے مہاراج، کنتو سچا منش وہی ہے جو دھرم کے نام پر اپنا جیون بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دھرم کی بات مت کرو رام لال، میں نے دل برداشتہ ہو کر کہا۔ سمے کا دارہ تیز ہو تو دھرم بھی تنکے کی طرح اس میں بہہ جاتا ہے۔ رام لال نے چونک کر میری طرف دیکھا، فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا اور چند ثانیے منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتا رہا، پھر میرے قریب آ کر نہایت رازداری سے بولا، مہاراج، میں نے اپنے اور تمہارے گرد منڈل باندھ دیا ہے، پرنتو مہان شکتیوں کو خبر ہو جائے تو اپنی طاقت سے یہ منڈل بھی توڑ سکتی ہیں۔ میں سن رہا ہوں رام لال، جو کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھ پر وشواس رکھو، میں وچن دیتا ہوں کہ تمہاری باتوں کو اپنے سینے میں دفن کر دوں گا۔ مہاراج، لکشمن داس سے ہوشیار رہنا، رام لال جلدی سے بولا۔ وہ پجاری کے روپ میں راکشس ہے، جو کچھ اوپر سے نظر آتا ہے اندر سے ویسا نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اس کے کانٹے کا منتر نہیں ہے۔ کیا منوہر داس بھی اسی لیے لکشمن کی آؤ بھگت کرتا ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سمے بہت کم ہے مہاراج، لکشمن داس کو سمجھنے کے لیے منش کو پورا جیون بھی سوچنا پڑ سکتا ہے۔ رام لال نے بیان جاری رکھا، اس سے ہمیشہ دور رہنا مہاراج۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری اور پجاری منوہر داس مہاراج کی دوستی کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے رام لال، لیکن کیا رشی پور میں وہ مجھ سے نہیں ٹکرا سکتا؟ رشی پور میں اگر مہان شکتیوں کا ٹکراؤ ہوتا تو پولیس کے کانوں تک بھی اس کی بھنک پہنچ سکتی تھی۔ کچھ لوگ نہیں چاہتے مہاراج کہ پولیس کا دھیان کبھی رشی پور کی طرف ہو۔ مجھے بھی کچھ شبہ ہو رہا تھا رام لال، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری باتوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ جتنا کریدو مہاراج اتنے ہی بید کھلتے جائیں گے۔ رام لال کا لہجہ بدستور مانی ہے تھا۔ رام لال، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پجارن منورما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس بار رام لال میرے سوال پر چونکا، لیکن قبل اس کے کہ وہ جواب دیتا، ہمارے درمیان روشنی اور چنگاڑیوں کے جماکے ہوئے اور میں سمجھ گیا کہ رام لال کا قائم کردہ حصار ٹوٹ گیا ہے۔ رام لال بھی یک لخت محتاط ہو گیا اور موضوع بدل کر بولا، مہاراج، اپنے سیوک کو شہر جا کر بلا مت دینا۔ گھبراؤ نہیں رام لال، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر اپنی رفتار تیز کر دی اور اسی روز میں جیون لال کو ساتھ لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ منوہر داس نے میرے لیے جس گاڑی کا بندوبست کیا تھا وہ چکنی سڑک پر شہر کی جانب فراٹے بھر رہی تھی۔ جیون لال اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں پچھلی نشست پر بیٹھا اپنے خیالات میں غرق تھا۔ رشی پور سے روانگی کے وقت بڑے مندر کے پجاری رام لال نے جو باتیں مجھ سے کی تھیں وہ ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ رام لال کی باتوں سے میرے اس شبے کی تصدیق بھی ہوتی تھی کہ رشی پور بظاہر مذہبی لوگوں کا علاقہ ہے اور اسے قابل احترام سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی احترام کی آڑ میں وہاں کچھ جرائم بھی پرورش پا رہے تھے۔ رام لال نے کھل کر کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کی باتوں سے میں نے اتنا اندازہ لگا لیا تھا کہ رشی پور کے پہاڑی علاقے سے برآمد ہونے والی منشیات کا مہان پجاری منوہر داس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ پجارن منورما کی رشی پور سے غیر حاضری بھی میرے لیے قابل غور تھی۔ رام لال کے ساتھ مجھے زیادہ دیر باتوں کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے ذہن کی بہت سی گرہیں آپ ہی آپ کھلتی جا رہی تھی۔ خاص طور پر میں لکشمن داس کے بارے میں غور کر رہا تھا۔
رام لال نے مجھے تلقین کی تھی کہ میں شہر پہنچ کر لکشمن داس سے محتاط رہوں اور اس سے الجھنے کے بجائے دور دور رہوں، اسی میں میری بہتری ہے۔ رام لال نے کہا تھا کہ لکشمن داس ایک ہی روپ میں بہت سارے روپ رکھتا ہے اور اس کے کاٹے کا کوئی منتر نہیں ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے بعد لکشمن داس کو بھی دیکھوں گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ شہر پہنچ کر میں نے جیون لال کے ساتھ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں قیام کیا۔ ہوٹل کا مینیجر ہمیں کوئی پہنچا ہوا سادھو سمجھ کر ہماری آؤ بھگت کرنے لگا۔ میں نے اسے کرائے کی رقم ایڈوانس دینا چاہی تو ہاتھ باندھ کر بولا، ہمیں گناہ گار مت کرو مہاراج، تمہارے قدم ہمارے ہوٹل میں آ گئے ہیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے، جب تک تمہارا من چاہے آرام کرو، یہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے مینیجر کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیون لال سر جھکائے میرے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور سفر کی تھکن دور کرنے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ جیون لال میرے پیر دبانے لگا۔ شام کو ہوٹل کا مینیجر ایک ملازم کے ساتھ ناشتہ لے کر آیا۔ میں نے 2 توست اور ایک پیالی چائے پر اکتفا کی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور جیون لال کو ہوٹل ہی میں چھوڑ کر خود شیخ برکت علی سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ شہر کی بارونق شاہراہوں میں میرے ماضی کی ان گنت یادیں موجود تھیں۔ کچھ زحم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ گئے تھے، کچھ ابھی تازہ تھے۔ اپنے محلے میں داخل ہوا تو دل بھر آیا۔ کچھ جانے پہچانے لوگ نظر آئے، لیکن وہ مجھے پہچان نہیں سکے، میرے برابر سے خاموش گزر گئے۔ وقت کی گردش نے شاید میرا حلیہ اس قدر بدل دیا تھا کہ اپنے بھی بیگانے ہو گئے تھے۔ میں اپنی گلی کے ایک ایک مکان کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا رہا۔ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو میرے قدم رک گئے۔ دروازے کا قفل بھی زنگ آلود ہو چکا تھا۔ در و دیوار پر اٹی ہوئی گرد دیکھ کر میری آنکھیں نمناک ہو گئی۔ کبھی یہی در و دیوار کتنے اجلے تھے۔ خالہ جان اور رحیلہ میری ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے۔ رحمت علی کا ملازم بھی میرے مکان کی جاٹ پونچھ میں لگا رہتا تھا، لیکن اب تو ماضی کی ہر یاد بھی گرد آلود ہو گئی تھی۔ میں نے ایک نظر رحمت علی کے مکان پر ڈالی، وہاں بھی ویرانی کا بسیرا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹ سختی سے دانتوں تلے بینچ لیے۔ دشمنوں کے چہرے میری نگاہوں کے سامنے ابھرنے لگے اور میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ میں نے قدم بڑھا دیے، شیخ برکت علی کے دروازے پر جا کر دستک دی تو وہ خود ہی باہر نکلے اور مجھے گھورنے لگے۔ میری بڑی ہوئی داڑھی اور سادھو جیسے روپ نے میرے اور شیخ برکت علی کے درمیان بھی اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ چند لمحے وہ مجھے بغور دیکھتے رہے۔ میں خاموش رہا تو خود برکت علی نے پوچھا، فرمائیے کس کی تلاش ہے آپ کو؟ میں خود اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوں شیخ صاحب، میں نے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ شیخ برکت علی کا لہجہ اب بھی اجنبی تھا۔ کس کی تلاش ہے آپ کو؟ کوئی نام پتہ معلوم ہو تو میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ مجھے آپ ہی سے ملاقات کرنی ہے شیخ صاحب، میں نے دل کو محسوس کر کہا۔ میں امجد علی ہوں، کبھی آپ کا پڑوسی رہ چکا ہوں۔ امجد میاں، تم اس حال میں؟ شیخ صاحب نے مجھے تعجب سے سرتا پا دیکھا، پھر ہاتھ تھام کر اندر بیٹھک میں لے گئے اور بولے، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ خدا نہ خواستہ کہیں تم پر بھی کوئی افتاد تو نہیں آ پڑی؟ میری کہانی بہت طویل ہے شیخ صاحب، کبھی فرصت ملی تو اطمینان سے سناؤں گا، میں نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ آج ہی اپنے شہر میں غیروں کی طرح واپس آیا ہوں، سوچا آپ سے مل لوں۔ کیا مطلب؟ کیا پھر کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ قیام کہاں ہے تمہارا؟ فی الحال ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس بار کچھ عرصے اسی شہر میں قیام کا ارادہ ہے۔ امجد میاں، میرا خیال ہے کہ حالات نے تمہیں بھی الجھا رکھا ہے، ورنہ اپنا مکان ہوتے ہوئے ہوٹل میں قیام نہ کرتے۔ شیخ صاحب نے اپنے اندازے کے مطابق میرے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولے، میرا مشورہ مانو تو اب تم اس شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر کسی دوسرے شہر کو اپنا لو۔ پولیس کی دشمنی یہاں تمہیں سکون کا سانس نہیں لینے دے گی۔ کیا اب بھی پولیس کو میری تلاش ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، شیخ برکت علی حقارہ سے بولے، کم بختوں کو ابھی تک چین نہیں آیا۔ بیچارے رحمت علی کا گھر اجاڑ کر بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اب بھی دوسرے تیسرے روز آ کے محلے والوں سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو تمہارے مکان کے قفل ہی کو تاڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے شیخ صاحب کہ میری وجہ سے محلے والوں کو بھی پریشان ہونا پڑا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا اب پولیس والوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے؟ جی نہیں، میں نے مٹھیاں بینچ کر جواب دیا، وہ اب بھی میری تلاش میں ہیں، لیکن اب میرا چہرہ اتنا بدل گیا ہے کہ آپ کی طرح شاید وہ مجھے بھی نہ پہچان سکیں۔ نہیں امجد میاں، شیخ صاحب نہایت محبت سے بولے، جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں 100 دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہاری مخبری کر دی تو مفت میں پریشان ہوتے پھرو گے۔ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہر صورت میں پورا ہوگا شیخ صاحب، پھر کیوں نہ اپنے شہر میں سب کچھ پورا ہو؟ جیسے تمہاری مرضی، شیخ صاحب نے کہا، پھر چند ثانیے تک خاموش رہنے کے بعد بولے، امجد میاں، کیا تم بتاؤ گے کہ آخر ان پولیس والوں کو تم سے اچانک کیا پرخاش ہو گئی ہے؟ لمبی کہانی ہے شیخ صاحب، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا، پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا،
رحمت علی کی کیا خبر ہے؟ کیا ابھی تک وہ پاگل خانے میں ہے؟ 2 ماہ پہلے میں محلے کے 1-2 افراد کے ساتھ ان سے ملا تھا، شیخ صاحب بولے۔ اس وقت وہ پاگل خانے میں ہی تھے۔ میں جواب میں ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ شیخ صاحب نے بے حد اصرار کر کے مجھے چائے پلائی۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، کیا آپ پولیس کے ان افسران سے واقف ہیں جو میری تلاش میں محلے کی ہاک چھانتے پھرتے ہیں؟ میں کسی کے نام سے تو واقف نہیں، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے محلے والوں سے یہی کہہ رکھا ہے کہ جیسے ہی تمہارے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو فوری طور پر اس کی خبر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس خان ایاز یا انسپکٹر رحمان کو دی جائے۔ ایک اشیاء ضروری بات اور ہے، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ بھی چلا جنہوں نے راحیلہ کو اغوا کیا تھا؟ بغیر دیکھے کسی پر الزام لگانا میرے نزدیک گناہ ہے امجد میاں، لیکن جہاں تک شعبے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ اس شرارت میں انسپکٹر رحمان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ راحیلہ کے اغوا سے پیشتر وہی رحمت علی کے پاس آتا جاتا تھا۔ میں اب اجازت چاہوں گا۔ کچھ دیر بعد میں نے اٹھتے ہوئے کہا، شیخ صاحب مجھے باہر تک چھوڑنے آئے، کبھی کبھار آتے رہنا امجد میاں، انہوں نے رسماً کہا۔ فی الحال میرے حالات سازگار نہیں ہیں شیخ صاحب، میں نے جواب دیا۔ میری وجہ سے آپ کو بھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یہ مجھے منظور نہیں۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ حالات سازگار ہوئے تو آپ کی قدم بوسی کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ میں نے شیخ صاحب سے مصافحہ کیا اور ہوٹل واپس آ گیا۔ رات بھر میں بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ شہر برکت علی سے ملاقات کے بعد میرے ذہن پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ میرے دشمن خان ایاز اور انسپکٹر رحمان اسی شہر میں تھے۔ میں چاہتا تو چند لمحوں میں ان سے انتقام لے سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ میں ان کو ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک مجھے یاد رکھیں۔ دوسری صبح میں ہوٹل سے جانے کے لیے تیار ہوا تو جیون لال نے میرا راستہ روک لیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، مہاراج، سیوک کو بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ نہیں جیون لال، میرے راستے میں جو مشکلات ہیں ان سے میں تنہا ہی نمٹوں گا، تم میرا ساتھ نہ دے سکو گے۔ مجھے آگیا دو مہاراج، جیون لال نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں تمہارے دشمنوں کو ایسا شراب دوں گا کہ ان کی آتمائیں جیون بھر بے عقل رہیں گی۔ میں تمہارا سیوک ہوں مہاراج، تم نے میری سندرتا اور میری شکتی مجھے واپس دان کی ہے۔ چیلے کے ہوتے ہوئے گرو کو کسی بات کی چنتا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتا ہوں جیون لال، تمہارے شریر میں بھی مہان شکتیاں موجود ہیں، لیکن میں تمہیں اس لیے ساتھ نہیں لایا تھا کہ تم سے اپنے دشمنوں کے خلاف کام لوں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ابھی ہمارے درمیان کچھ پردے حائل ہیں، جب تک وہ دور نہیں ہوتے ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، جیون لال ہاتھ جوڑ کر بولا۔ کیا سیوک سے پھر کوئی بھول ہو گئی ہے؟ تم رشی پور کے بلوان اور طاقتور پجاریوں میں شمار کیے جاتے ہو، میں نے جیون لال کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ مہاراج، منوہر داس بھی تمہیں چاہتا ہے۔ جس روز پولیس نے پہاڑی علاقے سے منشیات کا ذخیرہ پکڑا تھا اس روز بھی تم منوہر داس مہاراج کے اشارے کے منتظر تھے، اور میں بھی آنکھیں رکھتا ہوں جیون لال۔ تم نے درخواست کی تھی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے آؤں، اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ تم میری سیوا کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو، مگر ایک بات یاد رکھو، سچا سیوک وہی ہوتا ہے جو اپنے گرو سے من کا کوئی بیت نہیں چھپاتا۔ میرا اپنا تو کوئی بیت نہیں ہے مہاراج، جیون لال نے قدرے کتراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، جب تم سارے بیت باؤ جانتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو مہاراج؟ منورما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے گورتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ وہ 3 روز تک رشی پور سے کیوں دور رہی تھی؟ مجھے پجارن منورما کی غیر حاضری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے مہاراج نے چھپا دیا ہو۔ چھپا دیا ہو؟ میں چونک پڑا۔ کس لیے چھپا دیا ہوگا؟ منوہر داس مہاراج ہر کسی پر بھروسہ کرنے کا عادی نہیں۔ جیون لال آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے منورما کا پولیس والوں کے سامنے آنا مناسب نہ سمجھا ہو، یا پھر ممکن ہے کہ اسے شہر بھیج دیا ہو۔ گویا یہ درست ہے کہ رشی پور کے باسی دھرم کی آڑ میں کالا دھندا بھی کرتے ہیں۔ میں نے حقارت سے کہا تو جیون لال کانپنے لگا۔ مہاراج، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میری زبان کبھی نہ کھلتی، پرنتو تم نے مجھے جیون دان کیا ہے، اس لیے میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر منوہر داس مہاراج کو پتہ چل گیا کہ میں نے تمہارے سامنے زبان کھول دیا تو میرا انجام خطرناک ہوگا۔ جیون لال بدستور ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس سے کرید کر حالات معلوم کرتا رہا اور وہ مجھے ایک ایک راز بتاتا رہا۔ منوہر داس کے علاوہ اور کون کون پجاری اور بھگت اس دھندے میں شامل ہیں میں نے دریافت کیا۔ مجھے سب کے نام معلوم نہیں مہاراج، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ لچمن داس سب کا سرغنہ ہے۔ لچمن داس؟ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ لچمن داس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ بڑا ہی خطرناک آدمی ہے مہاراج، منش کو ناک ڈس لے تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن لچمن داس کے کانٹے کا کوئی منتر نہیں۔ میں خوش ہوں جیون لال کہ تم میرے سچے سیوک ثابت ہوئے ہو، میں نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم وشواس رکھو، جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں وہ میرے سینے تک ہی محدود رہیں گی۔
تمہاری آگیا پر میں اپنا جیون بھی بلیدان کر سکتا ہوں، جیون لال نے جواب دیا۔ اس کی باتوں پر مجھے یقین آ گیا تھا اور اب میں اس پر اعتماد کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کا دل نہیں توڑا، اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ ایک بات کا خیال رکھنا جیون لال، میں نے ہوٹل سے باہر آتے ہوئے کہا، تم سڑک پر میرے ساتھ ساتھ نہیں چلو گے، اور جب تک میں تم سے کچھ نہ کہوں تم میرے کسی معاملے میں دخل نہیں دو گے۔ میں وچن دیتا ہوں مہاراج، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں اپنے مرحوم دوست شہباز کے گھر کی طرف چل پڑا۔ سب سے پہلے میں نے خان ایاز سے اپنا حساب چکتا کرنا چاہا تھا۔ وہ میرے دوست کا باپ تھا، لیکن اس نے بے گناہ رحمت علی اور ان کے خاندان کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اسے فراموش کر دینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی کے حکم پر انسپکٹر رحمان نے میرے اوپر بھی مظالم کیے تھے، اسی کی وجہ سے میں برباد ہوا تھا، اور اسی کے سبب میں امجد علی سے اجیت کمار بن گیا تھا۔ میرے ذہن میں آندیاں چل رہی تھیں اور سینے میں انتقام کی آگ بڑک اٹھی تھی۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ جیون لال مجھ سے کچھ فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میرے جسم پر پجاریوں جیسا لباس تھا، سر اور داڑھی کے بڑے ہوئے بالوں نے میرا خلیہ تبدیل کر دیا تھا۔ راستے میں جو ہندو میرے سامنے آتے وہ نہایت ادب سے ہاتھ باندھ کر مجھے پرنام کرتے اور گردن جھکا کر گزر جاتے۔ میں گردن کی جنبش سے ان کے سلام کا جواب دیتا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک دو جانے پہچانے چہرے بھی نظر آئے، لیکن وہ مجھے شناخت نہیں کر سکے۔ خان ایاز کی کوٹھی میری نظروں کے سامنے آئی تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ باہر پھاٹک پر ایک سنتری موجود تھا۔ اندر کوٹھی کے دروازے پر کار کھڑی تھی، جسے دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ خان ایاز ابھی اندر ہی موجود ہے۔ میں سنتری کے قریب پہنچا اور اس سے دریافت کیا، کیا شری ایاز مہاراج اندر موجود ہے؟ سنتری مجھے گورنے لگا۔ کیا کام ہے بڑے صاحب سے؟ اس کا لہجہ کرخ تھا، غالباً وہ مسلمان تھا جو میرے حلیے سے معلوم نہیں ہوا تھا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو مہاشے؟ کیا بڑے صاحب سے ملنا بھی کوئی جرم ہے؟ میں نے نرمی سے کہا۔ صاحب گھر پر نہیں ملتا، اس نے بددستور اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ملنا ہے تو دفتر جا کر ملو۔ میں سنتری کو دیکھتا ہوا کوٹھی کے پھاٹک سے ہٹ گیا۔ چاہتا تو انگلی کی ایک جنبش سے اس کا وجود ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے جذباتی فیصلوں سے گریز کیا۔ یوں بھی میری اور اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں صرف اسے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ خان ایاز اس وقت کوٹھی پر موجود ہے یا دفتر جا چکا ہے۔ سنتری کے لہجے کی تلخی یقیناً خان ایاز کی جانب سے ملی ہوئی ہدایت کا رد عمل رہی ہوگی۔ میں پھاٹک سے دور ہٹ کر اس چاہ پر ہو لیا جو کوتوالی کی سمجھ جاتی تھی۔ جیون لال بدستور کسی اجنبی راہگیر کی طرح مجھ سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے میں تھوڑی سی ترمیم کر لی۔ پہلے میرا خیال تھا خان ایاز کو اسی کی کوٹھی کے اندر اذیت ناک سزا دوں گا، لیکن پھر میں نے یہ فیصلہ بدل دیا۔ کوٹھی میں میرے مرحوم دوست شہباز کی ماں میرے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ اس مظلوم عورت نے روپ نگر میں متعدد بار مجھے بیٹا کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ اسی نے شہباز کی زندگی کی خوشیوں کی خاطر مجھے روپ نگر آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ اگر اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے میرے سامنے آ جاتی اور مجھے میرے مرحوم دوست کا واسطہ دے بیٹھتی تو میں مجبور ہو جاتا۔ میرے سینے میں بھڑکتے ہوئے انتقامی شعلے میرے ہی وجود کو تمام عمر جلساتے رہتے۔ میں نے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی خاطر جو پرسرار قوتیں حاصل کی تھی وہ سب رائگاں جاتی، اور میں ساری زندگی کف افسوس ملتا رہتا۔ میرے ذہن میں ماضی کے زخم ناسور بن کر رسنے لگے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ کوتوالی زیادہ دور نہیں تھی، راستے میرے جانے پہچانے تھے۔ میں قدم بڑھاتا کوتوالی کی عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ خان ایاز کا کمرہ کھلا ہوا تھا اور دروازے پر موجود سپاہی کی نظریں خان ایاز کی آمد کی منتظر تھیں۔ میں اس کے قریب جا کر رکا تو اس نے ہاتھ باندھ کر مجھے پرنام کیا۔ بالک، میں نے مہان پجاریوں جیسے انداز میں اسے آشیرواد دیتے ہوئے کہا، کیا شری ایاز کے آنے میں ابھی دیر ہے؟ مہاراج، تم ادھر پدارو۔ سپاہی نے اپنی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت ادب سے کہا، صاحب بس آتے ہی ہوں گے۔ میں نے سپاہی کی پیشکش قبول کر لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار کی زحمت سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ مجھے کوتوالی آئے بمشکل 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ خان ایاز راہداری میں نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دو سپاہی تھے، ایک نے اس کا بریف کیس اٹھا رکھا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں فائلیں تھیں۔ دروازے پر کھڑا ہوا سپاہی بھی اٹینشن پوزیشن میں آ گیا۔ میں اپنی کرسی سے نہیں اٹھا۔ میری نظریں خان ایاز کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ خان ایاز کے چہرے پر آج بھی وہی کرختگی اور رعونت موجود تھی جو میں روز اول سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ سینہ اکڑائے، گردن اٹھائے اور آنکھوں سے اپنی سخت گیر طبیعت کا مظاہرہ کرتا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا تیزی سے آیا اور سپاہی کے سلام کا جواب دیے بغیر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے ایک سرسری نظر میرے وجود پر ڈالی تھی۔ دروازے پر تعینات سپاہی نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، مہاراج، تمہارا شبھ نام کیا ہے؟ پجاری کو اجیت کمار کہتے ہیں بالک، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بڑے صاحب سے کوئی خاص کام ہے؟ کام نہ ہوتا تو یہاں کیوں آتا مورخ؟
اس بار میں نے قدر خفگی کا اظہار کیا۔ سپاہی میرا جواب پر سٹ پٹا گیا، پھر اس سے پیشتر کہ وہ کوئی جواب دیتا دیوار پر لگی ہوئی گھنٹی بجی اور سپاہی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی بھی جلدی ہوئی۔ باہر آ کر اس نے مجھے بتایا کہ ہانہ یاز نے مجھ سے ملنا منظور کر لیا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور آفس میں چلا گیا۔ ہانہ یاز اپنی کرسی پر اکڑا بیٹھا پائپ کا دھواں اڑانے میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو اس نے مجھے معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کیسے آنا ہوا پجاری جی؟ میرے لائق کو خدمت۔ میں رشی پور سے آیا ہوں بالک، میں نے ہانہ یاز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا۔ مہاراج منوہر داس نے میرے ہاتھوں تمہارے لیے ایک سندیش بھیجا ہے۔ منوہر داس؟ ہانہ یاز نے اس نام کو دہرایا، پھر پائپ کا کثیف دھواں اڑاتے ہوئے بولا، کیا منوہر داس جی کو بھی مجھ سے کوئی کام پڑ گیا ہے؟ ہانہ یاز کا لہجہ معنی خیز تھا۔ میں تاڑ گیا کہ منوہر داس کو پولیس کے حلقے میں بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ مہاراج نے تمہارے لیے یہ سندیش بھیجا ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کو تاکید کر دو کہ وہ پنڈت پجاریوں اور دھرم کے نام پر جیون تیاگ دینے والے سیوکوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ میرا لہجہ دانستہ تلخ ہو گیا تھا۔ ہانہ یاز کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا پجاری جی، اس نے باری آواز میں پوچھا۔ چند روز پہلے کی بات ہے، تمہارے ایک انسپیکٹر نے رشی پور کی پہاڑیوں سے منشیات کا ذخیرہ پکڑا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے منوہر داس مہاراج سے بھی پوچھ گچھ کی تھی۔ میں نے شکایتی انداز میں کہا۔ مہاراج کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تعجب کی بات ہے، ہانہ یاز تیور بدل کر بولا، جب منوہر داس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر اس سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مہان پجاری اور رشی منی بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کے سوا کسی منش سے خوفزدہ نہیں ہوتے مہاشے، میں نے بھی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔ پرنتو دھرماتماؤں کو چھیڑ چھاڑ بھی اچھی نہیں لگتی۔ کیا ہمارے کسی کرندے نے کسی پنڈت پجاری کی توہین کی تھی؟ یہ تمہارا کرندہ ہی بتا سکتا ہے بڑے صاحب، بلا کر دریافت کر لو۔ خان ایاز کو میرا لب و لہجہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن ایک پجاری ہونے کی وجہ سے وہ مجھے طرح دے رہا تھا۔ چند ثانیے تو وہ مجھے سپاٹ نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے سپاہی کو طلب کر کے انسپیکٹر رحمان کو بلانے کا حکم صادر کیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایک ہی وقت میں مجھے اپنے دونوں شکاروں سے نمٹنے کا موقع مل جائے گا۔ سپاہی باہر چلا گیا تو خان ایاز نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اگر ہمارے کسی افسر نے کسی پجاری کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہر معزز شہری کا فرض ہے، ہاں وہ کوئی بھی ہو۔ معزز شہری پر اگر پولیس والے جھوٹا الزام لگا کر اسے کسی پریشانی میں مبتلا کر دے تو تم اسے کیا کہو گے؟ میں نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ خان ایاز مارے غصے کے اپنے ہونٹ چبانے لگا، لیکن بات بڑھنے سے پہلے انسپیکٹر رحمان کمرے میں داخل ہوا اور خان ایاز کو سلوٹ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مسٹر رحمان، خان ایاز نے انسپیکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رشی پور کے نواحی علاقے سے آپ نے منشیات کا جو ذخیرہ پکڑا تھا، اس سلسلے میں کیا آپ نے پجاری موہن داس سے بھی پوچھ گچھ کی تھی؟ یس سر، انسپیکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ منوہر داس نے اس پجاری کے ذریعے ہم سے شکایت کی ہے کہ آپ نے وہاں پنڈت پجاریوں کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا۔ خان ایاز نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں خاموش بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ہونٹ آہستہ آہستہ متحرک تھے اور میں ایک آزمودہ منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا۔ یہ غلط ہے سر، انسپیکٹر رحمان نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے رشی پور میں صرف پجاری منوہر داس سے ملاقات کی تھی اور اس سے محض اتنا دریافت کیا تھا کہ کیا رشی پور کی بستی میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جن پر شبہ کیا جا سکتا ہو۔ منوہر داس کی یقین دہانی پر وہاں کوئی مشکوک آدمی نہیں ہے اور میں واپس آ گیا تھا۔ کیوں پجاری جی؟ خان ایاز میری طرف گھوما۔ تمہارے گرو جی کو ہمارے کس آدمی سے شکایت ہے؟ میں جاب مکمل کر رہا تھا، اس لیے میں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صرف چہرے سے اس کی بات کا تاثر دیا کہ انسپیکٹر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ مجھے صرف چند لمحوں کی ضرورت تھی۔ میں نے جاب پورا کر کے انسپیکٹر رحمان کی طرف آہستہ سے پھونکا، پھر خان ایاز سے بولا، ماشے، کیا تم نے ابھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ انسپیکٹر رحمان کا ریکارڈ صاف نہیں ہے؟ کیا؟ خان ایاز یکلخت میری دروغ گوئی پر آپے سے باہر ہو کر بولا، پجاری تم نے کہیں بنگ تو نہیں چڑھا رکھی ہے؟ جھوٹ بولنا گورکھ پاپ ہے معاشے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ منش کو سوائے بھگوان کے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور تم؟ شٹ اپ، خان ایاز میز پر ہاتھ مار کر گرایا، تم غالباً اسی گروہ کے آدمی ہو جو کالے دندے کر رہا ہے۔ آپے سے باہر مت ہو بڑے صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے اب جھوٹ ہی معلوم ہوتا ہے۔ تمہارا انسپیکٹر اگر تمہارے حکم پر کسی پتری کو اغوا کر کے اس کی آبرو لوٹ سکتا ہے، کسی بے گناہ کو تمہارے کارن مردہ کر کے کوڑے کرکٹ میں پھینک سکتا ہے، تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا تم نے یہ باتیں مجھے نہیں بتائی تھیں؟ انسپیکٹر، خان ایاز غصے سے لرزتا ہوا اٹھا، اس حرام زادے کو پکڑ کر بند کر دو، یہ مجھے کوئی بہت بڑا فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے انسپیکٹر رحمان نے جو کچھ کیا وہ خان ایاز کے لیے ضرور حیرت انگیزی ثابت ہوا ہوگا۔
میرے منتر کے بیروں نے انسپیکٹروں کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اس نے ہولسٹر سے اپنا سروس ریوالور نکال کر اس کا رخ ایاز کی طرف کر دیا، پھر سرد لہجے میں بولا، ہاں ایاز، میں نے تمہارے حکم پر بے شمار غیر قانونی اقدام کیے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ تم میری خدمات کا صلہ کم از کم اتنا تو ضرور دو گے کہ میرے راز کو راز رکھ سکو، مگر تم نے مجھے ایک پجاری کے سامنے ننگا کرنے کی کوشش کر کے اچھا نہیں کیا۔ انسپیکٹر، ہاں ایاز اپنی افسری کے ذوق میں غرایا، کیا تم بھی ہوش کھو بیٹھے ہو؟ میں حکم دیتا ہوں کہ ریوالور نیچے کر لو۔ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو خان ایاز، اس لیے اپنی افسری کو الگ ہی رکھو، اور یہ بتاؤ کہ تم اتنے گھٹیا کب سے ہو گئے کہ اپنے افسر کو دوسروں کی موجودگی میں ذلیل کرو۔ آئی سے گیٹ آؤٹ، خان ایاز پوری قوت سے چیخا۔ ٹھیک ہے، لیکن جانے سے بیشتر میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم پھر کسی کے سامنے مجھے ذلیل کر سکے۔ انسپیکٹر رحمان نے، جو اس وقت میرے بیروں کے قبضے میں تھا، حقارت سے کہا، پھر خان ایاز کی سیدھی ٹانگ نشانہ لے کر یکے بعد دیگرے 3 فائر جونک مارے۔ میں تیزی سے ہٹ کر دروازے کے قریب آ گیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر باہر کھڑا ہوا سپاہی تیزی سے اندر آ گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد کچھ دوسرے افسران بھی آ گئے۔ خان ایاز کی ٹانگ سے خون کے فوارے ابل رہے تھے اور انسپیکٹر رحمان بدستور اس پر ریوالور تانے کھڑا تھا۔ ایک انسپیکٹر نے جس لگائی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ باقی لوگ خان ایاز کی طرف لپکے، جو فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ کوتوالی کے اندر کسی انسپیکٹر کا اپنے ڈپٹی کو یوں گولی مار دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوتوالی کے تمام چھوٹے بڑے افسران وہاں موجود ہو گئے۔ خان ایاز کو پولیس ایمبولینس میں فوری طور پر ہسپتال بھیج دیا گیا۔ انسپیکٹر رحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے کئی انسپیکٹر اور خان ایاز اس بات کے شاہد تھے کہ گولی انسپیکٹر رحمان نے چلائی تھی، اس لیے مجھ پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میں اس وقت تک کوتوالی ہی میں رہا جب تک انسپیکٹر رحمان کا بیان قلم بند نہیں کر لیا گیا۔ اس نے اقرار کر لیا تھا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اسی نے گولی ماری ہے، لیکن وہ اس کی کوئی وجہ نہیں بتا رہا تھا۔ بار بار یہی دہرا رہا تھا کہ خان ایاز جیسے گندی ذہنیت کے افسروں کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ پوری کوتوالی میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ چھوٹے بڑے تمام افسران اور سپاہی اس حادثے کا ذکر کر رہے تھے۔ انسپیکٹر رحمان کے بیان کے بعد میں نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور کوتوالی سے باہر آ گیا، جہاں جیون لال میرا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ اندر ہونے والی ہلڑ کی اطلاع نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے دور رہنے کی تاکید کی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل کی طرف چل دیا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ خان ایاز ہوش میں آنے کے بعد میرے خلاف کیا اقدام کرے گا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے سکون کی سانس لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ خان ایاز اور انسپیکٹر رحمان میرے ایک ہی وار کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ابھی میرے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ ابھی رحمت علی کے خاندان کا حساب باقی تھا۔ میں جلد یا بدیر بے باک کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ جیون لال مجھ سے کوتوالی کے اندر کے حالات دریافت کرنے لگا۔ میں نے اسے خان ایاز اور انسپیکٹر رحمان کے درمیان پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتا کر مطمئن کر دیا۔ دوسرے روز میں کوتوالی کی طرف گیا اور وہاں مجھے ایک سپاہی نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے خان ایاز کی جان بچانے کی خاطر اس کی دائیں ٹانگ کاٹ دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو زہر پورے جسم میں پھیل جانے کا خدشہ تھا۔ سپاہی کے بیان کے مطابق خان ایاز کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ سپاہی کی زبانی ملنے والی اطلاع میرے زخموں کے لیے مرہم ثابت نہیں ہوئی۔ خان ایاز کی جان بچ گئی تھی، لیکن وہ اپنی ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا تھا۔ میرے منتر کے بیروں نے میری مرضی کے عین مطابق کام کیا تھا۔ میں چاہتا تو اسے انگلی کے ایک اشارے سے جلا کر راکھ کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں خان ایاز کو زندہ دیکھنے کا خواہشمند تھا، لیکن اس طرح کہ اس کی زندگی کو کوڑیوں اور اپاہجوں سے بھی بدتر ہو، اور میں نے جو کچھ چاہا تھا وہی ہوا۔ مجھے شہر آئے 8 روز گزر چکے تھے۔ کوتوالی میں جو حادثہ پیش آیا تھا اس میں نے خود کو اس سے بے نیاز کر لیا تھا۔ انسپیکٹر رحمان کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے عدالت کے روبرو بھی اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا، لیکن جیل جاتے ہی اس نے تمام واقعات سے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے خود کو بے گناہ کہنا شروع کر دیا تھا اور شہر کے ایک بڑے وکیل کو مقدمہ لڑنے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ خان ایاز بدستور ہسپتال میں تھا۔ ہوش میں آنے کے باوجود ابھی تک اس نے اپنی زبان بند رکھی تھی۔ صرف اتنا کہا تھا کہ غالباً انسپیکٹر رحمان دماغی توازن میں خرابی کی وجہ سے اچانک ریوالور نکال کر اس پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ان باتوں کے علاوہ بھی بہت سی باتیں مجھے روزانہ معلوم ہوتی رہتی تھی، لیکن مجھے ان باتوں سے اتنا سروکار نہیں تھا جتنا انسپیکٹر رحمان کے گھر والوں سے تھا، جہاں اس کی بوڑھی ماں دن رات بیٹے کے غم میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی تھی اور بیٹے کے حق میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اسی گھر میں ریحان کی ایک جوان بہن بھی تھی اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ راحیلہ کے اغوا اور اس کی آبرو ریزی کا انتقام انسپیکٹر رحمان کی بہن سے لوں گا، لیکن ابھی تک میں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ ہر روز میرے ذہن میں ایک نیا منصوبہ سر ابھارتا تھا۔
لیکن میں اسے رد کر کے دوسرا منصوبہ بنانے لگتا تھا۔ میں راحیلہ کا انتقام ایسے انداز میں لینا چاہتا تھا کہ انسپکٹر رحمان اس کی اطلاع پاتے ہی خودکشی پر مجبور ہو جاتا اور اس کی بوڑھی ماں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر چیختی پھرتی۔ اس کا بھائی در بدر کی ہاک چھانتا تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے قرار آتا اور راحیلہ اور اس کی ماں کی بے چین روحیں بھی سکون حاصل کر لیتی۔ ہوٹل میں مجھے ہر قسم کا آرام حاصل تھا۔ مینیجر اور اس کے ملازم ہمہ وقت میری آوبک میں لگے رہتے تھے۔ جیون لال بھی میری خدمت کرتا رہتا تھا۔ میں صبح ہوتے ہی ہوٹل سے ایک منصوبہ بندی بنا کر نکلتا، رحمان کے گھر تک جاتا، پھر کسی اور خطرناک منصوبے کے پیش نظر سڑکوں پر بے معنی چکر لگا کر واپس ہوٹل آ جاتا۔ اس رات بھی میں اپنے بستر پر لیٹا غور کر رہا تھا کہ دفعتاً مانوسی خوشبو کمرے میں پھیل گئی اور میرے خیالات کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ غالباً رابرٹ کی روح کمرے میں میرے قریب ہی کہیں موجود تھی۔ میں تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ جیون لال میرے بائیں جانب فرش پر پڑا ہراٹے لے رہا تھا۔ خوشبو کی تیزی میرے دل و دماغ میں بس رہی تھی۔ میں نے منوہر داس کا چیلا بن کر بہت سے گر سیکھ لیے تھے، چنانچہ میں نے رابرٹ کی روح کو ہاکی جسم میں لانے کی خاطر ایک منتر پڑھنے کا ارادہ کیا۔ منوہر داس نے مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ رابرٹ ہی وہ بوڑھا دیوانہ بھی تھا جس نے 2-3 موقعوں پر مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں رابرٹ کو اس کے اصلی روپ میں لا کر بتانا چاہتا تھا کہ میں کن قوتوں کا مالک ہوں، لیکن منتر کا جاپ شروع کرنے سے پہلے ہی رابرٹ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ نہیں امجد، تم مجھے ظاہر ہونے پر مجبور نہیں کرو گے۔ منوہر داس کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، شاید اس لیے کہ تم بار بار مختلف روپ دار کر میرے سامنے آتے ہو۔ کیوں؟ منوہر داس نے تمہیں میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارا ساتھ دوں۔ رابرٹ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے حقارت سے کہا۔ کیا تم کو معلوم ہے میرے پاس کتنی قوتیں موجود ہیں؟ جانتا ہوں امجد، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں ابھی تمہاری اصلیت سے واقف ہوں۔ اگر میں نے تمہاری اصلیت کو ظاہر کر دیا تو دشواریوں میں اس طرح گر جاؤ گے کہ تمہاری قوتیں بھی تمہارا ساتھ نہ دے سکیں گی۔ اس لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ خانہ یاز اور انسپکٹر رحمان کے ساتھ تم نے جو برتاؤ کیا ہے وہ اس کے مستحق تھے، لیکن انسپکٹر رحمان کی بہن کو برباد کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ میں چند مجبوریوں کی وجہ سے اس کا سبب نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تم نے ایسا کرنے کی حماقت کی تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ سمجھا؟ میں نے تل ملا کر کہا، گویا تم اس وقت انسپکٹر کی بہن کے حمایتی بن کر آئے ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس خیال کو ذہن سے نکال دو، ورنہ کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو تمہارا جینا محال کر دیں گی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ ایک بات میری بھی سن لو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ میں راحیلہ کا انتقام ضرور لوں گا، اور اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں اپنی شکتی سے تمہیں بھی بسم کر دوں گا۔ اپنی ضد سے باز آ جاؤ امجد، ورنہ تمہاری پرسرار شکتیاں بھی تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گی۔ رابرٹ کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ تم شاید مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے تلخی سے کہا۔ نہیں، میں صرف تمہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس ہمدردی کی کوئی معقول وجہ بھی ہوگی تمہارے پاس؟ میرا لہجہ طنزیہ تھا۔ ہاں، رابرٹ کی آواز ابھری، میں تمہارے ذریعے اپنے دشمنوں سے اپنی موت کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری قوتیں بھی چھن گئی تو میرا انتقام ادھورا رہ جائے گا۔ مجھے کوئی نئی کہانی سنانا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ بہت پرانی کہانی ہے۔ رابرٹ کے لہجے میں درد تھا۔ اس کہانی کا آغاز مونا کی محبت سے ہوتا ہے۔ میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، لیکن اسے صرف میرے مرتبے اور میری دولت سے محبت تھی۔ مجھے اس کا اندازہ شادی کے بعد ہوا کہ مونا غلط راستوں پر چل رہی ہے۔ دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اسی لالچ نے اسے منوہر داس کی راہ پر ڈال دیا۔ منوہر داس پجاری ہونے کے ساتھ جرائم پیشہ بھی ہے۔ مونا نے اسی کے کہنے پر مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ مجھ سے کام نکالتی رہی، میری حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی، لیکن جب مجھے حالات کا علم ہوا تو میں نے اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ منوہر داس کا ساتھ چھوڑ دے، ورنہ میں اسے اور منوہر داس دونوں کو قانون کے حوالے کر دوں گا۔ مونا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب ناجائز کاموں سے دور رہے گی۔ میں نے اس کی محبت اور پیار کے فریب میں آ کر اس کی باتوں پر اعتماد کر لیا۔ یہ میری پہلی اور آخری بھول تھی، جس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ مونا نے منوہر داس کو میرے خطرے سے آگاہ کر دیا، اور پھر دولت کی ہوس نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے منوہر داس کے ساتھ مل کر مجھے قتل کر دیا۔ پھر ہارٹ فیل ہو جانے کا جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اس نے میرے ملنے جلنے والوں پر میری موت کو قدرتی ظاہر کیا۔ منوہر داس کی گندی قوتیں مونا کا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے میرے مذہبی عقیدے کے مطابق دفنا دیا گیا، لیکن جس رات مجھے دفنایا گیا تھا، منوہر داس کے آدمی میرے تابوت کو نکال کر لائے اور اس تابوت کو میرے ہی گھر کے تہہ خانے میں محفوظ کر دیا۔ منوہر داس روحوں کو تسخیر کرنے کا عمل سیکھ رہا تھا،
اس طرح وہ میرے مردہ جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ میں اب ایک بے قرار روح بن کر دنیا میں بھٹک رہا ہوں۔ میری روح اس سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ میں نے شہباز کے حالات معلوم کیے، پھر تمہارا انتخاب کیا۔ کل کیا ہو چکا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے روحیں سب کچھ جانتی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم حالات کے بھنور میں پھنس جاؤ گے اور ایک روز رشی پور کا سفر کرو گے اور پھر پرسرار قوتوں کے مالک بن جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہارے ذریعے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اسی غرض سے میں تمہارے سامنے آتا رہا اور تمہاری مدد کرتا رہا، لیکن اب منوہر داس نے میرے خلاف تمہیں بھی بھڑکا دیا ہے۔ تمہارے ساتھ کل جو واقعات پیش آنے والے ہیں میں ان سے بھی واقف ہوں، اس لیے میں اس وقت تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم نے انسپکٹر رحمان کی بہن کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس سے باز رہو۔ اگر تم نے میری کہانی پر اعتبار نہ کیا اور میری بات نہ مانی تو تمہیں زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ رابرٹ جم کی کہانی دلچسپ تھی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب اس کی آواز کا تسلسل ٹوٹا تو میں نے پوچھا، کیا تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ وہ کون سی شکتی ہے جو مجھ سے ٹکرانے کی جرات کر سکتی ہے؟ میں مجبور ہوں۔ روحیں آزاد ضرور ہوتی ہیں لیکن ان پر بھی کچھ بندشیں عائد ہوتی ہیں۔ رابرٹ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہمیں اپنے دائرے اختیار سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیا تمہارے پاس اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ تم براہ راست نورما یا منوہر داس سے اپنا انتقام لے سکو؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے دریافت کیا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں تمہارا انتخاب کبھی نہ کرتا۔ لیکن تم نے رشی پور میں جیون لال کے عتاب سے مجھے کیسے نجات دلائی؟ میں نے رابرٹ کے جواب پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ طاقت تم نے کہیں سے ادھار لی تھی؟ وہ تمہاری زندگی بچانے کا معاملہ تھا، رابرٹ نے کہا۔ کسی کو مارنا میری طاقت سے باہر ہے۔ پجاری لکشمن داس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بارے میں رشی پور کے بڑے پجاری رام لال نے تمہیں جو بتایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ لکشمن داس مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ وقت ضائع نہ کرو امجد، رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ منوہر داس کی منحوس قوتیں میری تلاش میں سرگردہ ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم انسپکٹر رحمان کی بہن کی بربادی کا خیال ذہن سے نکال دو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انسپکٹر رحمان کی بہن سے نمٹ کر تمہارا ادھورا انتقام بھی ضرور پورا کروں گا۔ میں نے اپنا فیصلہ رابرٹ کو سناتے ہوئے کہا۔ میں جا رہا ہوں امجد، لیکن ہو سکے تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی ضرور کرنا، رابرٹ کی برائی ہوئی آواز آخری بار سنائی دی۔ پھر وہ مہک یکا زائل ہو گئی۔ 9ویں روز میں ہوٹل سے نکل کر سیدھا پاگل خانے پہنچا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔